عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلا كان في من كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه فقيل له هل عملت من خير؟ قال ما أعلم. قيل له انظر. قال ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم فأنذر الموسر وأتجاوز عن المعسر فأدخله الله الجنة. الحدیث رواہ البخاری۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم سے پہلے کسی امت میں ایک آدمی تھا، جب موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے آیا اور روح قبض ہونے کے بعد وہ اس دنیا سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تو نے دنیا میں کوئی نیک عمل کیا تھا؟ اس نے عرض کیا اے میرے پیارے رب، میرے علم میں میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو میں نے اچھا کیا ہو، میں تو گنہگار ہوں۔ اس سے کہا گیا کہ اپنی زندگی پر نظر ڈال اور غور کر۔ اس نے پھر عرض کیا کہ میرے علم میں میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے، بس ایک میرا عمل یہ ہے کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت اور لین دین کا معاملہ کیا کرتا تھا، جس میں میں دولت مند کو مہلت دے دیتا تھا اور تنگ دستوں کو معاف کر دیتا تھا۔ بیوائیں آتی تھی، یتامہ آتے تھے، تنگ دست ہوتے تھے، میں ان کو معاف کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں کہا تو جنت میں داخل ہو جا، اس نیکی کی وجہ سے جنت میں داخل فرما دیا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ اس لیے یہ بہترین نیکی ہے۔ کوئی بھی اچھا کام کرنے سے اپنے آپ کو مت روکو۔ جو اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے وہ کر گزریے آپ۔ کچھ پتہ نہیں کون سی نیکی کام آ جائے گی اور کون سی نیکی کی وجہ سے آدمی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب ہمارے مدینہ منورہ سے سبق ہے، تہجد کا وقت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں خاص طور سے ان بیواؤں کے لیے، ان مطلقاؤں کے لیے کہ اللہ جتنی ہماری مائیں بہنیں بیوائیں ہیں، مطلقائیں ہیں، یا کسی وجہ سے بچیاں گھروں پر بیٹھی ہیں، اللہ ان سب کے لیے تو بہترین انتظام فرما، اور اللہ تعالیٰ ان یتامہ کے لیے بہترین انتظام فرمائے۔ بعض مرتبہ یتیم بچے بچیاں ہوتی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اس لیے ان کا خیال کرنا بھی ہمارے ذمے ہے۔ بس ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین انتظام فرمائے، اور جو پریشان حال ہو اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ مدینہ منورہ سے یہ دعا ہے، تہجد کی دعا ہے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ربی اللہ لا اشرک بہ شیئا واشہد اللہ الہ الا اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے صبح شام ایک ایک مرتبہ اگر کوئی پڑھ لے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث متجر الرابع حدیث نمبر 1295 پر ہے۔ بس یہ پڑھ لو، میں نے پڑھا، میرے گناہ معاف ہو گئے الحمدللہ۔ ربی اللہ لا اشرک بہ شیئا واشہد اللہ الہ الا اللہ۔ دیکھیے میرے گناہ معاف ہو گئے۔ آپ پڑھ لیجئے
آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا يا حنان يا منان أدخلنا الجنة من باب الريان اللهم إنك قلت في كلامك وقولك الحق ادعوني يستجب لكم فدعوناك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے تالی پورا والوں کو قبول فرما، ان کے قرب و جوار والی بستیوں کو قبول فرما، جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، اور جس نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہو اے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے، اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہم سب کی جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے۔ اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔